السلام علیکم. جب بھی آپ کسی میسیج کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ یا سروسز کی پروموشن کے لیے، تو سم ٹائمز آپ کا میسیج اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایموشنل یا ریشنل اپیلز کو مس کیا ہے. اب ایڈورٹائزنگ میں اپیل کیا ہوتی ہے؟ ان ایڈورٹائزنگ یو مسٹ بی ایبل ٹو نو the appeal as an approach that refers to attract the feelings of the people or to attract the interest of the people. کہ کوئی ایسی اپروچ جو کہ ان کا انٹرسٹ بڑھا دے آپ کے آڈینس کا، کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خرید لیں، یا وہ آڈینس کی فیلنگس کو ابھار دے کہ وہ فوراً ان کا دل کرے کہ ہم یہ چیز خرید لیں. اب اس میں جو ریشنل اپیلز ہیں وہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ انفارمیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے جی، اتنا سفر کرتی ہے، اس کی یہ سیفٹی ہے، اس کے یہ فیچرز ہیں، انفارمیشن ہے گاڑی کے بارے میں. کوئی آپ کورسز کروا رہے ہیں تو کورسز کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ جی یہ آن لائن ہوگا، اس کی یہ آن لائن کی کیا سہولت ہے کہ جی سفر کا آپ کا ٹائم بچے گا، انفارمیشن ہے. آپ اس میں کیا کیا کنٹینٹ دے رہے ہیں، اس کنٹینٹ کے بعد یہ چیزیں آ جائیں گی، انفارمیشن ہے. لیکن اسی انفارمیشن کے اندر آپ جب ایموشنل اپیلز ڈالتے ہیں، ایموشنل اپیلز وہ آڈینس کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتی ہیں. آڈینس کی فیلنگز کیسے ابھرتی ہیں؟ اس کے اوپر مثال کے طور پہ ٹورزم ہے. جیسے آپ نے ٹورزم کا ایک سمپل انفارمیشن ایڈ دیا کہ جی 30 دن کا ٹور ہے یا 20 دن کا ٹور ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے، ہوٹل ہوگا، ہر چیز سروسز ہوں گی، یہ سہولیات ہوں گی، ساری آپ نے ریشنل انفارمیشن دے دیا. اب آپ اس میں ایموشنلزم کیسے ڈالتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو آپ لے آتے ہیں کہ جی اگر آپ بیسٹ ہنی مون منانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ٹور آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے. کیا ایموشن آ گئے جی؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو زندگی میں ایک ٹور لازمی کروائیں. یہ ایک ایموشنل آ گیا کہ جی جو بندہ پڑھے گا اس کے ذہن میں آ جائے گا واقعی میرے ماں باپ تو بوڑھے ہیں، ان کو زندگی میں کیا میں ایک ٹور بھی نہیں کروا سکوں گا. کیا اپنے بچوں کی بورنگ لائف میں ہم ان کے مزید کلوز ہونا چاہتے ہیں؟ جنریشن گیپ کو لے کے ایموشنلزم ڈالی اس میں، اور ایموشنلزم ڈال کے موٹیویٹ کیا پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ٹور کروائیں. تو یہ ہے کہ ایموشنلزم ڈالی جا رہی ہے یہاں پہ. اسی طرح ریسٹورانٹ ہے، اگر تو ریشنل انفارمیشن اس کی دیکھی جائے گی تو بالکل پتہ چلے گا کہ جی ٹیسٹ ہوتا ہے برگر کا، ٹھیک ہے، سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یونیک ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یونیک ٹیسٹ ہے جی، سب لوگ یہی کہتے ہیں یونیک ٹیسٹ ہے. لیکن اسی کے اندر آپ ایموشنل اپیل کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایموشنل اپیل آپ ایسے ڈالیں گے کہ جی کوئی ناراض دوست ہو جاتے ہیں، جی ناراض دوست کو پارٹی دینے کے اوپر آپ یہ والا آئیڈیا ڈال سکتے ہیں. جی ہسبینڈ اینڈ وائف کا پہلا وزٹ ہے، وہ آپ ڈال سکتے ہیں کہ جی فرسٹ وزٹ آپ ہمارے پاس کریں، تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ریلیشن میں بہتری آئے گی. اب دیکھیں جہاں ڈالٹا وہاں مامتا، تو ڈالڈا جو ہے اس کا ممتا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سارے گھی میں مطلب ماں ہی پکا رہی ہوتی ہے، تو کیا جان بوجھ کے ڈالا گیا؟ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، وہ رشتوں کو جوڑتا ہے. رشتوں کو کیسے جوڑتا ہے جی؟ آپ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں پیسے، کوئی بھائی کو کر رہا ہے، کوئی بہن کو کر رہا ہے، تو بے شک بزنس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ انفارمیشن کیسے ڈالے گی کہ رشتوں کو جوڑتا ہے، تو رشتوں کی بات کر لی گی. کوئی چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ کا جو ریشنل انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جی انرجی دے رہی ہے، وائٹامنس دے رہے ہیں، یا جو بھی نیگیٹو پازیٹیو وہ بات کا مسئلہ ہے. ایڈورٹائزنگ میں تو ہمیشہ پازیٹیو چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو اس میں ایموشنلزم کیسے ڈالی جائے گی؟ فرینڈشپ کو ایڈ کر دیا گیا. اب کچھ اس میں جو ایموشنل اپیلز ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پوری دیتا ہوں. یہ بڑی زبردست ایموشنل اپیلز ہیں. ریشنل کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بزنس کی انفارمیشن دینی ہے، وہ سب کی آلموسٹ سیم ہو سکتی ہے انٹل کہ آپ کچھ یونیکنیس نہیں لے آتے. جیسے گوگل ہے، گوگل کا سرچ انجن کوئی یونیکنیس لے آتا ہے کہ جی یہ ٹاپ کوالٹی کنٹینٹ کو ہی اوپر لاتا ہے، جو کہ موسٹ سرچڈ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو اوپر لاتا ہے. یہ ایک یونیکنیس آ گئی. تو باقی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، یہ اس سے ڈفرینٹ ہے کہ یو آر ٹیلنگ سم تھنگ. ایک ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ انگلش پڑھا رہا ہے تو وہ ایک انگلش پڑھا رہا ہے تو اس میں وہ بے شک 1000 چیزیں یونیک کر رہا ہو، لیکن بتا کتنی رہا ہے ایڈورٹائزنگ کے اندر، دیٹ ایکچولی میٹرس، کہ بتایا لوگوں کو پتہ کتنا چل رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، سیفٹی کے حوالے سے فیلنگز ہیں. مثال کے طور پہ
کوئی آپ سیفٹی کنسرنز ہوتے ہیں ہر بندے کو, کوئی ایون کاسمیٹک بھی یوز کر رہا ہے تو اس کو سیفٹی کنسرنز ہوتے ہیں کہ یہ کیا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا اس کا, تو ایڈ کر دیا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. جیسے ایک آئل کا ایڈ بہت زیادہ آج کل آ رہا ہے, اس کا نام نہیں میں لوں گا, تو اس تیل کی ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ جی اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے, مطلب ایزیلی آپ اس کو یوز کریں, لگائیں پاؤں پہ, سر پہ, جہاں پہ بھی لگانا ہے, سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا سیفٹی مل گئی ان کو. سیفٹی بڑی ضروری ہے, ہر بندے کو سیفٹی چاہیے. کوئی میڈیسن ہے, کوئی دوسری تیسری چیز ہے, تو اس کے ساتھ ایک لائن مینشن کر دی کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کوئی نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے, محفوظ ہیں آپ. تو سیفٹی, لوگوں کی فیلنگس بالکل اس سے پتہ چلا کہ ان کی کوئی بھی ان کو نقصان نہیں ہے اس چیز کا. سیکیورٹی اسی چیز میں آ جاتی ہے. سیفٹی سیکیورٹی کو آپ ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور قریب قریب بھی دیکھ سکتے ہیں. فیئر اپیل ڈالی جاتی ہے. فیئر اپیل کیسے ڈالی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا. جیسے آپ نے ویڈیو ایڈز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر یہ کریم نہیں یوز کریں گے تو ٹھیک ہے جی, آپ کو معاشرے میں رشتہ نہیں ہوگا, مثال کے طور پہ ہے. تو یہ نیگیٹو ایڈ, اس میں بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے, لیکن کر رہے ہیں لوگ, یوز کر رہے ہیں اسے. نیگیٹو امپیکٹ جانا یا نہ جانا وہ ایڈورٹائزنگ ایتھکس کے ٹاپک میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وچ ایڈورٹیزمنٹس آر ایتھیکل اینڈ وچ آر ان ایتھیکل, وہ بعد کا مسئلہ ہے. لیکن پہلا یہ کہ فیئر تو ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ والا شیمپو یوز نہیں کریں گے تو آپ 10 سالوں کے اندر بالکل بالوں سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کیا ڈرا دیا آڈینس کو کہ آپ یہ یوز کریں تو آپ کے بال محفوظ رہیں گے, اگر نہیں یوز کریں گے تو یو کین لوز یور ہیئر, آپ کے بال بالکل کھو سکتے ہیں. فیئر ہے. لو, افیکشن, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی لو کس طرح ایڈورٹیزمنٹس کے اندر ڈالا جاتا ہے, جذبات کیسے ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر, ایموشنز کیسے ڈالے جاتے ہیں, یہ سارا بیسیکلی ایموشنلی ہوتا ہے, لیکن خاص کر لو ایلیمنٹ یہ کیسے ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد ہیپینس. ہیپینس کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. جیسے اگر چاکلیٹ کی بھی بات کی جائے تو اس میں بھی ہیپینس ڈالی جا رہی ہے کہ ایک بندہ چاکلیٹ دیتا ہے, گفٹ دیتا ہے چاکلیٹ کا. اب دیکھیں جب بھی آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یا تو وہ آڈیو ویڈیو شکل میں ہوگی یا وہ لکھی ہوئی شکل میں ہوگی. اگر تو آڈیو ویڈیو شکل میں پھر تو آپ بڑی کلیئرلی ویڈیو کی فارم میں آپ میسیج کنوے کر سکتے ہیں. مطلب چاکلیٹ کا ایڈ ہے تو آپ نے بتایا کہ جی ایک لڑکی اداس بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کا بھائی آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ جی وائی آر یو اینگری, کیوں تم ناراض ہو, اچھا چلو یہ چاکلیٹ کھاؤ ابھی تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. وہ چاکلیٹ کھاتی ہے, ذائقہ اتنا اچھا اس کو لگتا ہے, ٹیسٹ, وہ جمپیں لگانا شروع کر دیتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کو ایک ہیپینس کریٹ کر دی. اب جو بھی جس کا بھی موڈ اداس ہوگا تو وہ فوراً اس کو دیکھے گا کہ جی یہ چاکلیٹ کھانی ہے میں نے. اصل تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹس ہماری ایگزسٹ کرتی ہے زندگی کے اندر, آپ کی لائف میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ, تو اس کو ان کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے, اس کے ذہن میں لوگوں کے بٹھانے کے لیے یہ ڈفرینٹ ٹولز استعمال کی جاتی ہیں, ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ ٹولز استعمال کی جاتی ہیں جن میں اپیلز کا بہت زیادہ رول ہے. پھر یہاں پہ ہیپینس, جوائے, نوسٹیلجیا, سینٹیمنٹ, ایکسائٹمنٹ, یہ ساری چیزیں. اب ایکسائٹمنٹ کیا چیز ہے؟ ایکسائٹمنٹ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ایڈ دیکھا کہ جس میں کوئی بندہ بھاگ رہا تھا بڑا, اس نے جا کے کک ماری فٹ بال کو. اب پتہ چلا کہ جی وہ خاص قسم کا سرٹن ڈرنک پی رہا تھا. اب ڈرنک سے کیا اس کے اندر ایک بڑی جوش آ گیا, اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ آ گئی, وہ اس کے اندر اپنی اسٹڈی کو لے کے یا اپنی گیم کو لے کے یا اپنی دوسری سرٹن چیزوں کو لے کے انرجی آ گئی. تو اتنی جلدی آتی تو نہیں انرجی, یہ تو لگتا ہی ارریشنل ہے, لیکن ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ریشنل از بالکل سرٹن انفارمیشن, بٹ ارریشنل جو ہے, جو ایموشنل ہے, وہ ممکن ہے کہ حقیقت نہ لگ رہا ہو, ممکن ہے کہ بالکل عجیب لگ رہا ہو, لیکن وہ چل رہا ہے, زیادہ ایموشنل ہی چل رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں پیاس لگی ہوئی ہے بڑی, ایک بندہ بڑا پیاسا بیٹھا ہوا ہے, تو گرمیوں میں اکثر کوکا کولا کا ایڈ جب دیکھتے ہیں آپ تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اصل تو پیاس ہی اسی سے بجھے گی, پانی کا تو رول ہی ختم ہو جاتا ہے. تو کیا اس کو پریزنٹ ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے, ایموشنلزم ڈال کے یا دوسری اس کے گرافکس دکھا کے.
اس کی امیجز دکھا کے، اس کا خاص قسم کا برف پھینکنے کا اسٹائل کہ برف جا رہی ہے. اس کے بعد کیمرہ مومنٹس ایک علیحدہ سے اسٹڈی آ جاتی ہے کہ کس اینگل سے آپ نے پروڈکٹ کو کیپچر کرنا ہے، وہ ایک بات کا ٹاپک ہے. پھر اس کے بعد سورو، گریف، غم کی فیلنگس. مطلب غم کیا ہے؟ آپ ایڈورٹائزنگ کے اندر ایک ایسا غم ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب گاڑی کا ایڈ ہے فار ایگزامپل. اس گاڑی کے ایڈ میں آپ ایک ایسی چیز دکھاتے ہیں کہ ایک ایسی فیملی ہے جس کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو اس کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں تھا، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. تو آپ نے کہا جی اچھا اسٹیٹس بنانا ہے تو ایک گاڑی ہونی چاہیے. کیا ہوا؟ سیڈنس سے گاڑی کا ایڈ دکھایا، پھر اس کے بعد معاشرے کا اسٹیٹس بھی دکھا دیا. اب لوگ تو اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں. اب اس اسٹیٹس والے یہ علیحدہ ایک ڈومین ہے کہ کون کون سی ٹرمینالوجیز میں لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں. اس کو آپ سوشل بیسڈ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے حوالے سے جو بھی فیلنگز جڑتی ہیں. اب سوسائٹی کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ جو مینشن کی ہے کتاب میں، وہ ہے ریکگنیشن، کہ انسان اپنی پہچان چاہتا ہے، کہ ریکگنیشن چاہتا ہے کہ اچھا گھر ہے، اچھے گھر کا ایڈ ہے، سوشل اسٹیٹس ہے. اس کے بعد رسپیکٹ چاہتا ہے، رسپیکٹ کے بعد انوالومنٹ چاہتا ہے. انوالومنٹ کیا ہے؟ کہ اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، یعنی کہ کسی بھی فیصلے کے اندر اس کی انوالومنٹ ہے، کسی بھی اسٹڈی میٹرز ہیں اس کی انوالومنٹ ہے، یعنی کہ اس کی ایک معاشرے میں پہچان، ریکگنیشن، انوالومنٹ، یہ چیز میٹر کرتی ہے، یہ دکھایا جاتا ہے. امبیرسمنٹ، لوگ شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایڈورٹائزنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شرمندہ ہوں گے، اگر یہ پروڈکٹ آپ نے لے لیا تو آپ شرمندگی سے بچ جائیں گے. اس کے بعد امبیرسمنٹ کے بعد انہوں نے بات کی ہے ریجیکشن. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ریجیکٹ نہ ہو. ریجیکشن میں جو بھی میں نے اگزامپل دی ہے رشتے والی، وہ بھی ریجیکشن سے ہی ایکچولی بچنا چاہتی ہے. تو ریجیکشن دکھا کے ایک کریم بیچی جا رہی ہے. ریجیکشن کی بات ہوگی. اس کے بعد ایکسیپٹنس، تو اس کو آپ وائس ورسا کر سکتے ہیں، الٹ، یعنی کہ جو ریجیکشن سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہونا بھی چاہتا ہے. اسی طرح وہ لائٹ کا ایک ایڈ تھا کہ لائٹ، بلب کی روشنی دکھا کے انہوں نے دکھایا کہ جی بلب، اچھا بلب لگا ہوا تھا تو لڑکی کو پسند کر کے چلے گئے کیونکہ اس کا چہرہ اچھا روشن نظر آ رہا تھا، صاف ستھرا. تو کیا یہ صرف اور صرف یہ آپ کی فیلنگز کے ساتھ کھیلا جا رہا؟ یہ سوشل بیسڈ نیڈز آپ کی فیلنگز آ گئیں. اور دوسری جو پرسنل تھی، پرسنل میں بہت زیادہ سیلف اسٹیم ہے، پرائڈ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے فخر ہو اس کا اکیلا. اس کے بعد پلیجر ہے، امبیشن ہے، کمفرٹ ہے، ہر بندہ کمفرٹ چاہتا ہے. اب کمفرٹ کو لے کے بھی بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹس بنائی جاتی ہیں کہ ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتا ہے. تو سکون کیسے آئے گا؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی ڈرائی فروٹ سے کوئی چیز پروڈکٹ بنائی ہے، تو اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ والی آپ پروڈکٹ استعمال کریں. آپ کے اندر ایک صحت کی اچھی یعنی کہ لائف آ جائے گی. صحت ہے تو سب کچھ ہے، تو صحت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. اب اسی طرح میں ایموشنل کا آپ کو بتا رہا تھا. اب ایک بندہ کورس سیل کر رہا ہے، اس نے ریشنل انفارمیشن دے دی. اب ایموشنل اس کے اندر کیسے وہ ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ یہ کورس نہیں کریں گے تو آگے جا کے، اب فیئر ڈال رہا ہے، وہ خوف ڈال رہا ہے. اگر آپ یہ کورس نہیں کریں گے تو آگے جا کے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ آگے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور چل رہا ہے، تو کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے، انگلش کا دور چل رہا ہے. تو ہوگا کیا؟ آپ کی ارننگ جو ہے وہ آپ لوز کر دیں گے، بہت بڑی ارننگ. کیا کیا اس نے؟ ڈرایا، خوف پیدا کیا کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ تباہ ہو جائیں گے آنے والے وقتوں میں، یا آپ کو یہ فلاں اسکل نہیں آتی تو آپ بالکل زیرو ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگلا جو دور آ رہا ہے. تو کیا ڈرا کے آڈینس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری فیلنگز کو آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کو اپنی ایڈورٹائزنگ میں یوز کرنے کی. انشاءاللہ تعالیٰ فردر انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا. I hope you enjoyed the video. Please share with your friends. Take care. Bye.